تو میں ایک جگہ یہی بات عرض کر رہا تھا کہ بھئی یہ تقلید جائز ہے. ایک صاحب میرے پاس آئے, کہنے لگے جی جب قرآن نے منع کر دیا ہے تقلید کو تو پھر اچھا. یہ سبیل الرسول مولانا صادق صاحب سیالکوٹی کی کتاب لے کر آیا میرے پاس کہ انہوں نے لکھا ہے کہ تقلید کو قرآن نے منع کیا ہے. وَإِذَا قِيلَ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا. یہ صفحہ 356 ہے. وَإِذَا قِيلَ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا. یہ دو آیتیں انہوں نے لکھی ہیں کہ اپنے باپ دادوں کی تقلید کو اللہ نے برا قرار دیا ہے. اتباع کا معنی تقلید خود کر دیا ہے یہاں. میں نے اسے کہا کہ تو نے اس کتاب کا تو مطالعہ کر لیا, قرآن کھول پر دیکھا کہ آیت پوری لکھی ہے یا آدھی لکھی ہے؟ آخر آپ میں حافظ صاحبان بیٹھے ہوں گے نا. اب اس نے جو آیت لکھی ہے ما الفینا علیہ آبانا تک لکھی ہے, آگے ہے اولو کانا آباؤہم لا یاقلون شیئا ولا یہتدون. قرآن کھول کر یہ کتاب سامنے رکھ کر دیکھ لے, آدھی آیت لکھی ہے یا پوری لکھی ہے؟ دوسری آیت بھی پوری نہیں لکھی. اس میں کیا لکھا ہے؟ آگے تھا ما وجدنا علیہ آبانا, یہاں تک لکھا ہے اولو کانا آباؤہم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون. اب دیکھیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں بات مکمل بیان کی تھی کہ وہ جو ان کی تقلید سے جن کے روکا گیا ہے نا, ان کا گناہ باپ ہونا نہیں تھا. یہ کسی کے اختیار میں نہیں کہ کوئی کسی کا باپ بن جائے, تو اس کے اختیار میں ہے نا. ان کا گناہ باپ ہونا نہیں تھا. قرآن نے ان کا جرم بتایا ہے کہ ان کے پیچھے کیوں نہیں لگنا, تقلید کیوں نہیں کرنی. وہ بے علم تھے, بے دین تھے, بے عقل تھے. کیا بتایا؟ بے دین تھے, بے علم تھے, بے عقل تھے. اب اس آیت کو اماموں پر فٹ کرنا, تو کیا واقعی چاروں امام بے دین تھے؟ چاروں امام بے عقل تھے؟ چاروں امام بے علم تھے؟ قرآن نے جو وجہ بیان کی ہے تقلید ان کی نہ کرنے کی, وہ ان کا بے دین ہونا ہے, بے علم ہونا ہے, بے عقل ہونا ہے, اور حکم ہمیشہ قید پر ہوتا ہے. اب یہ کیسا دھوکہ ہے ذرا مثال سے سمجھے. میں آپ کو کہتا ہوں جھوٹے نبی کو نہ ماننا. کیا کہتا ہوں؟ یہ بات میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط ہے؟ ایمان کی بات ہے نا. ایک آدمی یہی بات جا کر بیان کرتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ کہتا تھا نبی کو نہ ماننا. نبی کو کون سا لفظ چھوڑ دیا اس نے؟ جھوٹے کا. نہ ماننے کا حکم ہی جھوٹے ہونے کی وجہ سے تھا نا. نہ ماننے کا حکم یہ نہیں تھا کہ نبی کو نہ ماننا, نہ ماننے کا حکم جھوٹے ہونے کی وجہ سے تھا نا. اب میں آپ سے کہوں کہ جھوٹی حدیث نہ ماننا, جھوٹی حدیث نہ ماننا, کوئی آگے بیان کرے وہ کہتا تھا حدیث ہی نہ ماننا, تو اس نے میری بات صحیح پہنچائی یا مجھ پر جھوٹ بولا؟ کیونکہ نہ ماننے کا حکم جو ہے وہ اس کے جھوٹے ہونے کی وجہ سے. جن کی تقلید سے روکا گیا ہے وہ بے دین تھے, بے علم تھے, بے عقل تھے. اب اس کو چھوڑ دیا جو اصل حکم کی وجہ تھی. تو جو اللہ کے ساتھ بھی دھوکہ کرے, خدا کے قرآن کے ساتھ بھی, ہم کہتے ٹھیک ہے, ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ بے دینوں کی تقلید نہ کرو. کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ بے علموں کی تقلید, بے عقلوں کی تقلید, اتباع کا لفظ ہے نا یہاں. بل نتبع ما وجدنا علیہ آبانا. اب دیکھیے بے دینوں کی تقلید سے منع کیا, لیکن کسی کا حکم بھی دیا یا نہیں؟ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء.
अल्लाह की इत्तिबा का हुक्म दिया। तो अल्लाह की इत्तिबा किस तरह होती है? जिस तरह फरिश्तों ने की थी, हुक्म सुना सजदा करो, और बगैर दलील मांगे सजदे में गिर गए थे, या उस तरह जिस तरह दूसरा अकड़ गया था, क्या ख्याल है? अल्लाह ने हुक्म दिया ना सजदा करो आदम अलैहिस्सलाम को, फरिश्तों ने किसी दलील का मुतालबा नहीं किया, हुक्म सुनते ही बिला मुतालबा दलील के जी वजह क्या है सजदा करने की, ना पूछी कुछ नहीं, सजदे में गिर गए और तकलीद का हार अपने गले में डाल लिया। और वो अकड़ गया कि मैं तो तकलीद का हार नहीं पहनता, तो अल्लाह को गला अच्छा खाली अच्छा नहीं लगता, फरमाया अच्छा फिर लानत का तौक डाल के निकाल दो, फखरुज फइन्नका रजीम। इसी तरह कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, आगे फत्तबिऊनी, रसूल की इत्तिबा का हुक्म आया या नहीं आया? तो रसूल की इत्तिबा किस तरह की जाती? हुक्म दे तो फौरन अमल शुरू कर दे, या सामने से चूंचरा की जाए? उसके बाद इजमा की इत्तिबा का हुक्म आया, वमन युशाकिकिर रसूला मिन बाद मा तबय्यन लहुल हुदा व यत्तबे गैर सबीलिल मोमिनीना नुवल्लिहि मा तवल्ला व नुस्लिहि जहन्नम व सात मसीरा। सारे मोमिनों की जो राह है, जिसको इजमा उम्मत कहते हैं, इसकी इत्तिबा भी करनी है, तकलीद भी करनी है, ताबेदारी भी। चौथे नंबर पर है वत्तबे सबील मन अनाब इलैया, और तकलीद कर उस शख्स के मदहब की जो मेरी तरफ रजू करता है। अब मुझसे जब मसला पूछा जाता है तो वो अल्लाह रसूल की तरफ रजू करता है,